اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 76 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دین سے بھٹکانے والوں کے انجام کا بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سچائی اور امانت داری کا بھی بیان کیا ہے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مومنوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مومنین بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کریں۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ، یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک گروہ جس میں انبیاء اور صالحین پیدا ہوئے ہوں، جس کے درمیان عرصے تک دین کا چرچا رہے، اکثر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ وہ اور حق دونوں ایک ہیں۔ وہ ہدایت کو ایک گروہی چیز سمجھ لیتا ہے، نہ کہ اصولی چیز۔ یہود کا معاملہ یہی تھا۔ ان کا ذہن تاریخی روایت کے اثر سے یہ بن گیا تھا کہ جو ہماری گروہ میں ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو ہماری گروہ کے باہر ہے وہ ہدایت سے خالی ہے۔ جو لوگ حق کو اس طرح گروہی سمجھ لیں وہ ایسی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کے گروہ کے باہر ظاہر ہوئی ہو۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، نہ کہ وہ جو کسی شخص یا گروہ کی طرف سے ملے۔ وہ اگرچہ دین خداوندی کا نام لیتے ہیں مگر ان کا دین حقیقتاً گروہ پرستی ہوتا ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ ان کا یہ مزاج ان کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ اپنی گروہ سے باہر کسی کا فضل و کمال انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کھلے کھلے دلائل سامنے آنے کے بعد بھی وہ اس کو شبہے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
وہ اپنے حلقے سے باہر اٹھنے والی دعوت حق کے شدید مخالف بن جاتے ہیں۔ وہ عملی طریقہ اختیار کر کے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں مشہور کر کے لوگوں کو اس کی صداقت کے بارے میں مشتبہ کرتے ہیں۔ شریعت خداوندی کے سراسر خلاف وہ اپنے لیے اس کو جائز کر لیتے ہیں کہ وہ اخلاق کے دو معیار بنائیں، ایک غیروں کے لیے، دوسرا اپنے گروہ کے لیے۔ کسی کو اپنے دین کی نمائندگی کے لیے قبول کرنا اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ اس کا فیصلہ گروہی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یہ سعادت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنے علم کے مطابق پسند کرے، اور اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے کو اس طرح وابستہ کر لے کہ وہ اس کا نگراں بن جائے جس سے وہ ڈرے، وہ اس کا آقا بن جائے جس کے ساتھ کیے ہوئے عہد اطاعت کو وہ کبھی نظر انداز نہ کر سکے۔ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو امانت کو پورا کرنے والے ہوں اور عہد کے پابند ہوں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ امانت کی ادائیگی کے معاملے میں بے پرواہ ہوں اور عہد کو پورا کرنے میں حساس نہ رہیں، وہ اللہ کے یہاں بے قیمت ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں اور نصرتوں سے دور کر دیے جاتے ہیں۔